لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح یار غار کو سمجھنے کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہے کہ تو عمر کے نام سے مرتا ہے، میں عمر کے نام سے جیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں اجاڑے جو باغ وہ مالی ہو نہیں سکتا، بھونکے جو ذوالنورین کو وہ حلالی ہو نہیں سکتا۔ اپنے مزید ایمان رب نہیں مانتا۔ اللہ فرماتا ہے آمینو کما آمن الناس، انج کلمہ پڑھو جویں ابو بکر نے کلمہ پڑھا۔ اے ناس نکرہ نہیں ہے، معرفہ ہے کہ جیسے صدیق اکبر ایمان لے کر کسی بھی رسول اللہ دے صحابی دا جدوں ذکر آئے چہرے تے مسکراہٹ ہونی چاہیے، پریشان نہ ہویا، خوش ہو کے بیٹھو۔ بھئی یہیں تے نہیں سی نا کہ کوئی کھارے والا تو جا رہے اسی تے اللہ نے انہوں بلا کے کہ حبیب توڑا صحابی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عالم ازل میں سارے دلوں کی طرف نظر انتخاب فرمائی۔ نبیوں تے رسولوں تو بعد جڑے دل سب تو زیادہ ستھرے سن، اللہ نے انہوں نے اپنے حبیب دا صحابی بنا۔ اللہ فرماتا ہے ایسے ایمان لاؤ کما آمن الناس، جیسے ابو بکر ایمان لے کر۔ حضرت غزالی زمان راضی دوران علامہ احمد سعید کاظمی ملتان شریف والے وہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، فرماندے سن کہ جدوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور دے اندر تشریف لے کے جان لگے تے صدیق پاک نے ہاتھ باندھ کے کہا یا رسول اللہ تسی پہلے کوئی نہیں جانا، پہلے میں جاواں گا۔ آپ نے پوچھا کہ ابو بکر کیوں؟ عرض کیتا حضور میں جا کے صفائی کرنی، تے صفائی کر کے تے باہر آئے تے عرض کیتا ہوں حضور تسی آؤ۔ حضرت غزالی زمان فرمایا کردے سن کہ جدوں تک غار ثور دی صفائی صدیق اکبر نے نہیں کیتی حضور غار دے اندر نہیں گئے، تو فرمایا قیامت تک جدے دل دی صفائی ابو بکر نہیں کرن گے حضور او دے وال بھی نہیں آئے۔ تو یہ جدوں گھر دی عزت دے ہوتے حملہ ہو جائے نا تو پھر کتاباں نہیں دکھائی دیا، ضرورت دلیلاں تے ثبوتاں دی نہیں ہوندی۔ علی تاں چنگا لگتا ہے جے ماں چنگی ہوئے، صدیق تاں چنگا لگتا ہے جے ابا چنگا ہوئے۔ ایک ساڑھے بزرگ سن مولوی، بڑے تگڑے مولوی سن، اگے بھی علماء بیٹھے سن، انہوں نے گفتگو شروع کی تھی، صدیق پاک دا ذکر آیا تو کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے کہ صادق اور صدیق میں کیا فرق ہوتا ہے؟ صادق اسم فاعل کا صیغہ ہے اور صدیق صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ ایک چشتی عالم سامنے بیٹھے سن، ملنگ سن، تو اٹھ کے آئے تو انہوں نے مائک کھو کے کیا نہ علمہ وچ پھسا ملا، نہ لمبے پینڈے پا ملا، کوئی یار دی گل سنا ملا۔ وہ کہنے لگے قبلہ مولانا جڑی قوم گندم کٹتی ہے، جڑے منڈے ریڑیاں لانن تے سارا دن کام کاجاں تے ہوندے، انہوں کی پتہ اس میں فاعل تے صفت مشبہ کی بلائے تے معنی ثبوتی تے معنی حدوثی کی ہوندا ہے۔ سیدھی طرح کہہ کہ صادق کو کہندے جنوں دنیا سچا کہے، صدیق کو آکھدن جن رب سچا کہہ چھڈے۔ مسند ابی داؤد الطیالسی میں یہ حدیث موجود ہے کہ مولا علی دے سامنے جڑا بندہ حدیث سناندا سی کہندا سی کہ سمعت رسول اللہ، میں رسول اللہ کو یہ گل سنی ہے، کہ حضرت مولا کائنات فرماندے سن قسم چک حلف دے کہ میں رسول اللہ کو یہ حدیث سنی۔ لیکن جدوں صدیق اکبر کہندے سن میں حضور کو یہ حدیث سنی، مولا علی حلف نہیں سن لیندے۔ لوگوں نے کیا باقی سارے کو حلف لیندے ہو، انہاں کو حلف کیوں نہیں لیندے؟ فرمایا صدیق نہیں ہے۔ اور میں تواڈے مزاج دے مطابق گل کردا 20 سال پیچھے ٹر جاؤ تے پنڈ دے اندر ایک کلینک ہوندا سی تے ایک کوئی ڈاکٹر ہوندا سی جنوں پورے پنڈ دیاں مائیاں دیاں دعاواں ہوندیاں سن تے تھرمامیٹر بھی ایک کوئی ہوندا سی تے 200 مریض وہ چیک کر لیندا سی۔ تو ہن ذرا زمانہ چینج ہو گیا، میں اس زمانے نو سامنے رکھ کے گل کرنا چاہنا وا کہ جویں ساڈی پنجابی زبان دے اندر بخار نو تاپ کہندے نے، میں کہنا جویں تھرمامیٹر تاپ چیک کردا ہے ایویں ذکر صدیق باپ چیک کردا ہے۔ حیدرآباد تقریر کر رہے سن تو سید بادشاہ کہنے لگے جی اتنے دوجے لوگ بڑے لیکن تسی ڈر کے نہیں بولنا۔ میں کیا میں شاگرد بابا جی دا ہاں۔ من فرمان لگے کھل کے تقریر کر، جو استاد صاحب نے کیا دوبارہ جملہ کہے تو اتنے میں ایک جملہ عرض کیتا کہ سورہ واقعہ دے اندر آخری رکوع چ اللہ فرماندا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو جس طرح قرآن کو چھونے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، اسی طرح یار غار کو سمجھنے کے لیے خون کا پاک ہونا ضروری ہے۔
اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح تھرمامیٹر تاپ چیک کرتا ہے اسی طرح ذکر صدیق باپ چیک کرتا ہے. اور سرکار نے صدیق اکبر نو اوتھے بقیع شریف دے اندر بھی مزار بنوایا جا سکتا سی کہ بڑا مزار بناؤ کہ اسلام دے اوتے ابو بکر صدیق دے قرضے بقایا، لیکن حضور نے اپنے نال تاں سلایا تاکہ قیامت تک پیغام چلا جائے کہ جتھے اسی ابو بکر نو سلایا ہے اوتھے تبرے نہیں آندے، اوتھے صرف عاشقاں دا درود و سلام ہی پہنچدا ہے. انج ایمان لے کے آؤ جویں ابو بکر ایمان لے کے آئے. اگے چلیے فرمایا انج ایمان لے کے آؤ جویں عمر ایمان لے کے آئے. اور محرم شریف آنے والا ہے، یکم محرم الحرام کو آپ کا دن ہے، تو جاتے جاتے میں کہتا جاؤں کہ تجھ میں اور مجھ میں یہ فرق ہے اے دشمن عمر کہ تو عمر کے نام سے مرتا ہے، میں عمر کے نام سے جیتا ہوں. اللہ فرماندا ہے انج ایمان لے کے آؤ جویں عثمان ایمان لے کے آئے. آج تسی ویکھ رہے ہو یوٹیوب دے ہوتے جن ماں نے جم کے چٹیا بھی نہ ہوئے وہ بھی عثمان غنی پاک دی عدالت دے بارے بکواس کردہ پھردا ہے. ایک گل کہاں گا جی، میں پہلے عرض کر چکے ہیں دلیلاں لی گل نہیں ہے، 4:15 بجے والا جملہ کافی ہے. حضرت امام ربانی عارف حقانی حضور قبلہ امیر المجاہدین امام غیرت آپ نے فرمایا تہاڈیاں ساریاں تقریراں ایک پاسے فقیر دا دتا جملہ کہ دور دور کتیوں مالکاں نو پہ گئے ہو. تے میں او بابا جی دی چونکہ بابا جی دی مبارک زندگی دے اندر بھی سب تو اچھی آواز آپ دی ہوندی سی، تے میں ایک جملہ کہنا کہ جدوں یہ نعرہ لگدا ہے نا اج بھی ساڈے بابا جی دی کیا بات ہے. کچھ لوگوں نو تکلیف ہوندی اودی اس وجہ ہے کہ انہاں دے کناں دے اندر بانگ 2 نمبر مولوی نے دتی ہوندی. 1 نمبر مولوی نے بانگ دتی ہوئے تے بندہ بابے دا نام سن کے جی پھڑک پیندا ہے. اس واسطے بانگ تے گرتی دھیان نال دلوایا کرو. سنو جی جڑا ان یوٹیوب دے اوتے بیٹھ کے میں عجیب بک بک کردا عثمان غنی دے بارے او دے بارے 2 جملے کہاں گا. ایک ذرا مشکل ہے، صرف اہل ذوق سمجھن گے، دوسرا سارے سمجھ جان گے. ہمارے ایک چشتی عالم گزرے ہیں، فقیر آدمی تھے، وہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ کافر بڑا ہی بے چین ہے کہ عثمان ذوالنطا بھونکے جو ذوالنورین کو وہ حلالی ہو نہیں سکتا. پھر رب فرماندا ہے انج ایمان لے کے او جویں علی ایمان لے کے آئے. یہ چار کا ذکر کر دیا. 20 سال پہلے سٹیج دے اوتے نعرہ لگدا سی جنوں 5 تن دے نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار نہیں. ان پہ 20 سال پہلے سٹیج بڑے حسین و جمیل ہوندے سن، اے آواز آندی سی صدیق عمر عثمان حیدر تو میں واری جاواں میرے سونے یار دا ہر یار بڑا سونا. ہن تے جناب زمانے کی ہوا ایسی چلی، نقیب بگڑ گئے، خطیب بگڑ گئے، جدھر پیسے آنن بندے دیاں تقریراں ادھر جانیاں. ساڈی ویڈیو چ کوئی بندہ کہہ سکدا ہے کہ اے مولانا نے پیسے تاں پائے کہ میں انہاں دے ٹکڑیاں دے اوتے پل کے اج کھڑا ہو کے میں گفتگو کر رہا. پیو پیسے دیندا ہے تے منڈا اولاد انہوں پھر جیب وچ ہی پاندی ہے نا. تے ورنہ اسی میریاں ساریاں تقریراں چک کے دیکھ لو جی، سوائے سادات دے کسی دے ہاتھ چوں اسی پیسے نہیں لے، کیونکہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا. لیکن روٹی دی خاطر بندہ حضور دے نال بے وفائی نہ کرے. اور اسی جنہوں کو پڑھیا سبحان اللہ لکھاں سلام. اے نعرہ لگدا ہے نا مفتی اعظم پاکستان دا، بہت گھٹ لوگوں کو پتہ ہے کہ مفتی اعظم پاکستان لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں جنہیں مدرسہ بنایا او مفتی اعظم پاکستان. نہ، مفتی اعظم پاکستان وہ ہیں جن کی فیکٹری میں تیار ہونے والی ایک پروڈکٹ کا نام خادم حسین رضوی ہے. کہ بابا جی سخت تقریراں کردے سن تے ایک باری مفتی صاحب نے فرمایا کہ مولانا ذرا خیال رکھیا کرو. تو استاد صاحب نے فرمایا کہ بابیو پڑھایا ڈاڈا نے تو پھر تقریراں بھی ڈاڈیاں کریں گے نا. اللہ مفتی اعظم پاکستان حضرت رئیس المحدثین حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبد القیوم ازہروی نور اللہ مرقدہ تے مشرف دے نال انج کر کے ایتھے رومال رکھ کے گل کیتی. انہیں کہا بھائی سارے مولوی پھیلاں چکے آ رہے ہیں، ایک مولوی ایک رومال چکے آ رہا تے نال ٹردیاں دی چال دس رہی ہے کہ وہ مشرف نو اور اودوں جدوں ریٹائر ہو گیا نہیں، جدوں وہ حاضر سروس جنرل سی اور کرسی تے بیٹھا سی تے مفتی صاحب جانیا ایتھے رومال رکھیا تے کہہ کے جا رہے ہیں کہ شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں.